یروشلم یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں کائنات کی تخلیق ہوئی، اور یہیں پر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی واقع ہے، اور مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اس شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ دوستو، صہیونی کیوں یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا پیدائشی حق ہے، حالانکہ کنعانی اس سرزمین کو آباد کرتے ہیں؟ آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ یروشلم کا نام بھی ممکنہ طور پر شام کے کنعان خدا شالم کے نام پر رکھا گیا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے تقریباً 3500 سال پہلے کنعان کو فتح کیا تھا، تو یہ بات آپ کی درست ہے۔ اس عرصے میں دنیا کے بیشتر ممالک فتح کیے گئے۔ اب احمق ہی ہوں گے جو 3500 سال پرانے قبضے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ دوستو، امریکہ کو اسپین اور برطانیہ نے فتح کیا، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسے ویسٹ انڈیز کو واپس دینا ہوگا؟ یہ 400 سال پہلے کی بات تھی۔ برطانیہ کا تعلق اینگل سیکسن اور جوٹ سے تھا، وہ یورپ سے آئے تھے۔ ڈچوں نے جنوبی افریقہ کو فتح کیا تھا۔ بیلجیم وسط افریقہ، انگریزوں نے آسٹریلیا کو فتح کیا تھا۔ تو کیا دوستو آپ اسے آبائی باشندوں کو واپس دینا چاہتے ہیں؟ کیا از اٹ پاسبل؟ دوستو، مذہبی لبرل اس معاملے میں ایک پیج پر ہے۔ بہت سے لبرل اور مذہبی اذہان اسرائیل و فلسطین کے معاملے پر ایک ہی رائے رکھتے ہیں۔ ایک پیج سے مراد یہ لی جا سکتی ہے کہ کچھ اسرائیل کی حمایت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے صدیوں سے خدا نے بنی اسرائیل کو ہدیہ کر دیا۔ وہ اس جنگ کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ صدیوں پرانا رونا روتے ہیں کہ فلسطین کے حامی بھی اس کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ چند علاقے اسرائیل کو کچھ فلسطینی ریاست کی شکل میں عطا کر دیں تو یہاں پھر جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں یا امن قائم ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کی تقسیم کی تھی، جو عرب اسرائیل جنگ بعد میں نافذ العمل نہ رہی۔ اس کے بعد دوستو، اصل مسئلہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بغیر تاریخی پس منظر میں کہ صدیوں پہلے اس علاقے پر کون آباد تھا، اور آج اس بحث کا تو کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے نہیں۔ تو دوستو، اسرائیلی ریاست ایک سیٹلر کالونی کے طور پر مغرب استعماریت نے قائم کی تھی۔ اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو اسرائیل یورپی آباد کار استعمار کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، آباد کار استعمار کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ دوستو، مقامی لوگوں کو خاتمے کا جواز، زمین کی ترقی، خوشحالی لانے کے دعوے، مقامی لوگوں کا استحصال اور تصرف کے تحت آباد کاروں کا خود کو مقامی بنانا۔ سادہ الفاظ میں اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آباد کار نہ صرف مقامی آبادیوں کو ہٹاتے ہیں بلکہ ان کے لیے ایک اخلاقی جواز بھی تیار کرتے ہیں۔ آباد کار کالونائزرز قیام کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، یلغار اس لیے اس کا ایک ڈھانچہ ہے۔ دوستو، اس کے پیچھے منطق جو ہوتی ہے وہ امریکہ میں آباد کار استعماری تحریک نے پوری قوموں اور تہذیبوں کا صفایا کر دیا۔ مقامی امریکیوں، جنوبی اور شمال کا قتل عام کیا گیا۔ دوستو، خاتمے کی منطق کے مختلف طریقے سے
حاصل کی جاتی ہیں۔ ایک نمایاں مثال جسے ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں وہ ہے 1947-48 میں فلسطینیوں کی نسل کشی۔ آباد کار نو آبادیاتی معاشرے جسے اسرائیل مقامی اجنبی کو ان کو اجنبی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جب تک یہ مقامی آبادی جسے فلسطین وہاں موجود ہے، انہیں آباد کاروں کی طرف سے لامحالہ طور پر آباد کاروں کو اکثریت کو روکنے کی کوشش میں ملوث سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل کے معاملے میں فلسطین میں یہودی اکثریتی ریاست کی موجودگی میں یہ خیال 1948 نسل کشی کے آپریشن اور باقی فلسطینیوں پر فوجی حکمرانی کے نفاذ کے باعث بنا۔ در حقیقت فلسطین میں صہیونیت، جیسا کہ وولف نے کہا، یہ آباد کار استعماریت کی زیادہ شدت اور اس نے مقامی جو وہ آبادی تھی اس کے انضمام کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوستو، آباد کار استعمار کے ایک دلچسپ خصوصیت آباد کار کی طرف سے خوشحالی لانے کا دعویٰ ہے۔ دوستو، یہ دعویٰ مقامی آبادی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ شمالی امریکہ میں ہم اسے تہذیب لانے کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ فلسطین میں ہم اسے صحرا کے کھلنے کی داستان کے طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں۔ صہیونی رہنما جیسے ریو جبوتنسکی نے مقامی لوگوں پر یورپی ثقافتی برتری کا احساس ظاہر کیا۔ یہاں یہ بتانا دلچسپ ہے کہ ابتدائی صہیونی اکثر فلسطین کو ایک صحرا یا خالی سرزمین سمجھتے تھے، جو کہ یورپی نو آبادیات کے ٹیرا لوئس اصول سے بالکل میل کھاتا ہے۔ دوستو، یہ ٹیرا لوئس اصطلاح جو ہے لاطینی اصطلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی کی ملکیت نہیں۔ برطانوی نو آبادیات اور اس کے بعد کے آسٹریلوی زمینی قوانین اس دعوے پر قائم کیے گئے تھے کہ آسٹریلیا ٹیرا نولیس، جس نے برطانوی قبضے سے بغیر کسی معاہدے یا ادائیگی کے اصول کو جواز بنایا۔ قبضہ اور زمین سے مقامی لوگوں کے استحصال کو آباد کاروں کی طرف سے ہمیشہ مقامی آبادی میں جدیدیت کو آگے بڑھانے کی خواہش کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، فلسطین میں صہیونی آباد کاروں نے مختلف ذرائع سے مقامی فلسطینیوں کا استحصال کیا۔ ایک دلچسپ مثال عبرانی لیبر یا کا سادہ لفظوں میں جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر یہودی جو لیبر ہے یا مزدوروں کے بجائے یہودیوں کو ملازمت پر رکھنا۔ ڈیوڈ بین گوریون، اسرائیل کے وزیر اعظم نے مسلسل مزدوری کو ایک ایسی بیماری کہا جس کا واحد علاج یہودی محنت تھی۔ دوستو، ان کے خطوط میں عبرانی کارکنوں کو صحت مند خون کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو قوم کو سڑے پن اور موت سے بچائے گا۔ بین گوریون نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ عربوں کو ملازمت دینے سے اسے ایک احمق آدمی کی پرانی یہودی کہانی یاد آ جاتی ہے، جس نے ایک مردہ شیر کو زندہ کیا اور جو پھر اسے کھا جاتا ہے، جیسا کہ نو آبادیاتی بنیاد پر تیار ہوا۔ مزدور کی فتح نے ارد گرد کی عرب یعنی فلسطین آبادی کی قیمت پر فلسطین میں ایک خود کفیل یہودی کمیونٹی کی تعمیر کے مطالبات کے مطابق معاشی کارکردگی کو اس کے ماتحت کر دیا۔ دوستو، ایک اور ہے صدر، یہ جو یہودی نیشنل کونسل کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو صہیونی اسٹیبلشمنٹ کو یہودی مزدوروں کا عرب کے خلاف دفاع کرنا چاہیے، جیسا کہ فرانسیسی حکومت الجزائر میں فرانسیسی استعمار کو مقامی باشندوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔
دوستو در حقیقت فلسطین میں صہیونی بستیوں کو دوسری جگہوں پر یورپی نوآبادیاتی تجربات کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر الجزائر کی فرانسیسی نوآبادیات، جس میں یہودی آباد کار اپنی فلسطین پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر مقامی مزدور قوت پر انحصار کرتے تھے۔ دوستو نوآبادیات کے آخری مرحلے میں خود ساختہ بھی بنانا شامل ہے۔ اس مرحلے میں آباد کاروں کو خود کو مقامی کے طور پر نئے سرے سے متعین کرنا شامل ہوتا ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو حملہ آور کے طور پر پیش کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ دوستو در حقیقت آباد کاروں کے نوآبادیاتی منصوبے مکمل سمجھے جاتے ہیں جب آباد کار خود کو مقامی باشندوں کے طور پر دوبارہ متعارف یا شناخت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مرحلے میں مقامی ثقافتوں کو ضبط کرنا شامل ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک دلچسپ مثال جو ہم دیکھتے ہیں، امریکی فوج کے ساز و سامان کا نام جو ہے مقامی امریکی اصطلاحات کے مطابق رکھا، مثلا اٹیک ہیلی کاپٹر اپاچی، ٹوما ہاک کروز میزائل وغیرہ۔ دوستو اسرائیل میں ہم یہ تب کر سکتے ہیں جب اسرائیل فلسطینی ثقافت، رسم و رواج، خوراک کو اپنے طور پر چھین لیتا ہے، یعنی وہ ایک خود ساختہ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو دوستو اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو مین ایشو ہے وہ ایک کالونیلزم کا ایشو ہے۔ یہودی جو ہیں یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی ایک کالونی کے طور پر لیتے ہیں، اور مقامی جو ہیں ان کو وہ اس طرح کی وہ نہیں دیتے، جس سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا آپ استحصال سمجھ لیں، اور اس کے جو پھر ایک ریئیکشن، ایک مزاحمت جو ابھرتی ہے، تو پھر ہم اسی کشمکش میں گھسے ہوئے ہیں، جبکہ نہ تو یہ کوئی مذہبی ایشو ہے، نہ یہ، بلکہ یہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی ایشو ہے۔ بہت شکریہ۔